آپ نے بھی کہا کہ چینل والے آئے آپ کے پاس اور انہوں نے کہا ہمارا ڈیجیٹل آ کے سنبھالو, تو وہ اس چیز کو سمجھ تو رہے ہیں کہ یو نو ہمیں ڈیجیٹل چاہیے سائٹ پہ, تو اور وہ دونوں چیزوں کو جو ہے وہ چلانے کی کوشش کریں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, ڈو یو تھنک اٹس اے تھریٹ فار یو, کیونکہ اگر فار لیٹس سے جیو جیسا بڑا چینل ہے جس کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے, انویسٹمنٹ ہے, دے آر ویری اسٹرانگ, وہ اپنا ڈیجیٹل شروع کرتے ہیں, وہاں پہ وہ کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ, اب انہوں نے اپنی پوڈ کاسٹ لانچ کی ہے, اور یہاں پہ طلحہ جو ہیں وہ اپنی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ٹی سی ایم, چلو ٹی سی ایم کے امبریلا کے اندر کر رہے ہیں, تو آپ کی بھی فالوئنگ اور وہ سب ہے. یو تھنک کہ یو ٹیک اٹ ایز اے تھریٹ, اور اینڈ آلسو ہو ول تھرائیو آپ کے خیال میں؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ ایک تو تھریٹ ہے اس طرح, اور بیسیکلی دو پرسپیکٹیوز ہیں. ایک اس کا یہ کہ آپ نے ایکو سسٹم بلڈ اسی طرح ہوگا کہ زیادہ لوگ آئیں گے, رادر دین کہ یار بس میں ہی مارکیٹ میں کھڑا رہوں اور کوئی ہو نا. تو ایڈورٹائزر اسی لیے تو آ نہیں رہا کیونکہ اس کو ہے کہ یار ایک ہی بندہ نا, یا 2 لوگ ہیں 3 لوگ ہیں. جب 50 ہوں گے تو ایک آپ نے لابی آپ کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, تو وہ جو پیسہ ٹی وی پہ جا رہا ہے یا انفلوئنسرز میں جا رہا ہے تو وہ بھی پلیٹ فارمس کی طرف آنا شروع ہوگا. تو دیٹس نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹی وی والے ابھی بھی ڈیجیٹل کو سمجھ رہے ہیں. وہ جو میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں یا اور شہزاد ہیں اور ایون والے بوائز ہیں, شایان پرو پاکستانی والا کر رہا ہے, ہمارے اسٹائلس دیکھیں, اور جو ٹی وی پہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہے وہ ابھی بھی ٹی وی اسٹائل میں ہی کر رہا ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ نے مائک لگا لیا اور آپ نے کہا کہ یہ اب یہ پوڈ کاسٹ ہے, مطلب مائک از نتھنگ ٹو ڈو ود دی پوڈ کاسٹ. بے شک ہم مائک نہ بھی لگائیں نا, اٹس اے کنورسیشن کہ آپ کتنا مزے کا کر رہے ہیں, آپ ڈیجیٹل کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, آپ کیری اس کو کیسے کر رہے ہیں, آڈینس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اب پرابیبلی میں چاہ کے اگر ٹی وی پہ شو کروں تو میں شاید شو نہ کر سکوں پرائم ٹائم کا, کیونکہ مجھے وہ آتا ہی نہیں ہے کہ یار ایک بندے سے 10 منٹ میں کیسے بات کروں, مطلب وہ اتنی سرفیس لیول بات کی نہیں مجھے, میں تو 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا ان ڈیپتھ وہ. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ, کیونکہ میں نے ڈان کا بھی دیکھا, میں نے ٹریبیون کے بھی دیکھے, اور ابھی جیو کا جو ہے, مطلب اس میں نا کوئی ایز این آڈینس, ڈان اور ٹریبیون کا بھی پوڈ کاسٹ ہے پہلے تھا, اب وہ لیکن آن اینڈ آف کرتے ہیں, وہ کبھی کر لیتے ہیں, سدرا کے ساتھ وہ کر رہے تھے ٹریبیون والے, ڈان نے بھی آئی تھنک ایک آدھی میں نے کوئی چیز دیکھی ہے. تو آپ کو یا آپ جیسے اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک میں کہوں گی مائنڈ سیٹ کا ایڈوانٹیج ہے. ہاں, اور ہمیں 8 سالوں کا ایڈوانٹیج ہے جو ہم نے 8 سالوں میں سیکھا, فرسٹ موور ایڈوانٹیج بھی ہے, وہ ایک بہت ہے. اور اگر آئے بھی تو ٹو بی آنیسٹ, مطلب آپ کا اپنا ورٹیکل ہے, میرا ایک اپنا اسٹائل ہے. لیکن ان کے پاس یہ کیسے, لیکن ان کے پاس وہ جو بھی کر لیں, جو ایک ان کی پریزنس یا آڈینس جو ہے ڈیجیٹل کی, وہ ویوز کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو وہ تو بہت زیادہ ہی ہے نا, اور وہ ہوگا بھی ظاہر ہے کیونکہ ان کا ایک پورا مین اسٹریم وہ ایک عرصے سے چلا رہے ہیں, تو وہ ہاں آڈینس کا وہ ٹرسٹ ان کے اوپر نہیں ہے. وہ جب جیو کے یوٹیوب چینل پہ سیم چیز جائے گی نا, وہی پوڈ کاسٹ, تو وہ جنرلی جیو کو ٹرسٹ نہیں اگر کر رہا ہے, یا اے آر وائی ہے یا سما ہے, کوئی بھی ٹی وی ہے, تو وہ پوڈ کاسٹ کو کیسے ٹرسٹ کرے گا؟ دیٹس دا پوائنٹ. اب انہوں نے شاہد آفریدی کے ساتھ کیے ہے, مطلب مجھے نہیں پتا اس کے ویوز کتنے ہیں. سو اگر آپ پرسنٹیج نکالیں کہ آپ کا 1 ملین کا چینل ہے اور ویوز اس پہ ابھی بھی صرف 1 لاکھ آ رہے ہیں یا 20,000 آ رہے ہیں, کمپیئر ٹو طلحہ کا پوڈ کاسٹ کا چینل صرف 25,000 ہیں, بٹ اس پہ پرائم منسٹر آگے بیٹھا ہوا ہے. تو اٹس لائک, یا ایون ٹی سی ایم, ہم 3.5-4 لاکھ, ہماری 4-5 ہاف ملین ہو گیا یوٹیوب ہمارا آل ٹوگیدر, ٹھیک ہے 3-4 سبسکرائبر صرف یوٹیوب, باقی تو ٹھیک ہے 3-4. بٹ آئی تھنک وہ جو ایک کیری کرنا چیز کو, ایک برانڈ, اب جو بھی گیسٹ آتا ہے نا, بے شک وہ کمرشل کلائنٹ ہو یا وہ آپ کا ایڈیٹوریل, وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار اس کی مارکیٹ میں پوزیشن کیا ہے. میرے پاس ایکسکلوسیو جو آئے شروع میں, وہ اس لیے کہ یار ٹی سی ایم جو ہے نا, وہ ایکسٹریم رائٹ پہ نہ ایکسٹریم لیفٹ پہ, نہ یہ فوجیوں کے ہیں نہ یہ گورنمنٹ کے ہیں, تو ہم شروع یہاں سے کریں. تو لیکن ان کے پاس تو پیسہ ہے نا, وہ پیسہ دے کے گیسٹ بلا لیں گے. پھر اب اگر شاہد آفریدی نے آنا ہے یا کسی نے آنا ہے, تو وہ ایڈوانٹیج تو ان کے پاس, میرا یہی مطلب ہے کہ ان کے پاس یہ ایڈوانٹیج تو ہے نا. لیکن جو کانورسیشن ہم شاہد آفریدی سے کریں گے نا, وہ نہیں کر سکتے. یہ تو آئی اگری اس پہ, وہ میرا آپ سے جو ہے وہ نیکسٹ پوائنٹ ہے, یہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گی. لیکن ایک اور چیز جو مجھے یہاں پہ کنفیوژن اور لمیٹیشن لگتی ہے, مجھے لگتا ہے وہ کنفیوزڈ ایک اسٹیٹ میں ہے, کیونکہ وہ دونوں کشتیوں میں سوار ہیں. اب انہوں نے اپنا ٹی وی اور مین اسٹریم بھی الائیو رکھنا ہے, وہاں اتنے سارے وہ پیسے ڈال رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس کو تو نہیں وہ جانے دیں گے, یا اس کے پیٹ پہ تو نہیں لات ماریں گے. تو وہ اگر ڈیجیٹل پہ جو ان کی پریزنس یا اپنا ویور اگر وہاں پہ شفٹ ہو جاتا ہے, تو وہ بھی ان کے لیے نقصان ہے. تو یہ ان کے لیے اپرچونیٹی تو ہے ڈیجیٹل, جس کو وہ ایکسپلور کرنا چاہیں گے, بٹ اٹس آلسو اے تھریٹ ایٹ دا سیم ٹائم فار دیئر اون ٹی وی.
राइट. अच्छा, इसमें ना एक और भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगेन जब मैंने टीवी के मालिकान से बात की, वो डिजिटल पे इसलिए आना चाहते हैं कि ये डिजिटल राइज हो रहा है, हाँ, बट वो डिजिटल कंटेंट नहीं बनाना चाहते, या ना वो कर रहे हैं, विच मीन्स कि डिजिटल कंटेंट का एक स्टाइल है, एक स्ट्रैटेजी है. अगेन सिर्फ माइक लगा के आपने उसी स्टूडियो में बंदे को बिठा दिया, वही बोरिंग किस्म के बैकग्राउंड्स हैं, तो वो नहीं चलेगा. या स्क्रिप्ट है और आप वही बस आपने 30 मिनट की 40 मिनट की बात की. तो आपने कहा डिजिटल पे आना है ना, तो आपको कॉन्शियसली एक दिमागी डिसीजन भी है कि यार आई नीड पीपल हु रियली अंडरस्टैंड डिजिटल. बस ये नहीं कि आपने बंदा बुलाया, थंबनेल्स उस तरह के डाल दिए कि वो हो गया. वो थंबनेल्स की गेम कर रहे हैं, मतलब वो सिर्फ. हाँ, मैं तो ये देख रही हूँ. सारा टीवी जो है, मतलब नॉट जस्ट टीवी, मतलब अनफॉर्चुनेटली आपके मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल देखें, आपको शर्म आती है कि यार थंबनेल्स देखे ये बंदा मतलब. और अगेन मैं तो बहुत ज़्यादा ये भी कहता हूँ कि आप जो मालकान को पहले कहते थे ना, क्योंकि अगेन मैं खुद ओन करता हूँ, तो आई अंडरस्टैंड द मालकान वाली साइड एज वेल एज द जर्नलिज्म. आप कहते थे यार ये कुछ करने नहीं देते, ये सिर्फ पैसा बनाते हैं, सोचते हैं. टीवी जर्नलिस्ट जो यूट्यूब पे आया है वो भी तो यही कर रहा है. उसकी शक्ल नजर आ गई, ये सही असलियत. नॉट जस्ट ये कि शक्ल तो है, बट वो थंबनेल्स आप कैसे डाल रहे हैं, वही कह रही हूँ, उसकी असलियत नजर आ गई है ना, कि वो अपना, वो अब बाहर आपका अपना निकलना शुरू हो गया, बिकॉज नाउ यू आर ऑन योर ओन. तो अब पता चलेगा कि आपके क्या एथिक्स हैं या आप क्या फॉलो कर रहे हैं. तो वो मतलब जावेद चौधरी साहब का चैनल आप देखें, और काफ़ी लोग हैं, इट्स जस्ट लाइक क्रिंज. थंबनेल्स देख के कुछ हो जाता है आपको, मतलब इट्स जस्ट इनसेन. और लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको देखते हैं, और क्लिक बीट आप एक हद तक करें जो सब आता है थोड़ा बहुत, बट उर्दू ये जो थंबनेल्स है ना, इसने तो. और अच्छा, इसकी जो सबसे बड़ा मसला है कि आप पूरा इकोसिस्टम ख़राब कर रहे हैं. मैं यूट्यूब वालों से बात करता हूँ, मैं मेटा वालों से बात करता हूँ, मुझे लिटरली वो लोग कहते हैं कि आपने अपने थंबनेल्स देखें, एडवर्टाइजर यहाँ कैसे आएगा. रियली, लाइक लिटरली. सो इट्स नॉट जस्ट कि आप अपने आप को ख़राब करें, आप पूरी इंडस्ट्री को. वो क्या कहते हैं मुझे भी बताएं, मेरा भी चैनल है. देखें बेसिकली ये होता है कि जब आप यूट्यूब पे जाएं, आप जाके ट्रेंडिंग को क्लिक करें. सही. आपने पाकिस्तान की ट्रेंडिंग खोलें और VPN लगा के आप इंडिया की, यूरोप की और वो खोलें. आपको या तो लीक्स आ रहे हैं, या आपको न्यूज़ वाले लोग आ रहे हैं, और उसमें भी जो थर्ड क्लास किस्म के क्लिक. अब एडवर्टाइज़र जो है बेसिकली पैसा आप यूट्यूब पे कैसे कमाते हैं कि जो एडवर्टाइज़र है वो आना शुरू होता है, और वो ट्रस्ट करता है कि यार इस बंदे के पास पढ़े लिखे लोग हैं, और ये पोटेंशियली मैं ऐड चलाऊंगा तो कोई बंदा ख़रीदेगा चीज़ को. अब वो इतनी कचरा ऑडियंस आप बना रहे हैं, एक बिहेवियर ही आप ऑडियंस का नहीं डेवलप कर रहे हैं, तो वो आपके CPMs और वो सारी चीज़ें भी कम हो रही हैं. और ठीक है, इकोनॉमी का भी है ये वो सारा, तो यू आर नॉट बिल्डिंग एन इकोसिस्टम. देयर इज़ नो क्वालिटी कंटेंट. Geo, ARY, डॉन, ट्रिब्यून, आप मुझे बताएं कि डिजिटल के ऊपर इनके कोई शो आपको पता है जो डिजिटल फोकस्ड हो. सारा टीवी है, टीवी का क्लिप काटा हमने सारा. अभी तक तो वही चल रहा था. वही मैं कह रही हूँ कि अब इन्होंने ये पॉडकास्ट ये शुरू किया है, और वो भी अब देखते हैं. मैंने तो नहीं देखा है कि हाउ. और ये भी बहुत ईजी है ना. देखें आपके पास स्टूडियोज हैं, कैमरामैन्स हैं, माइक्स हैं. ईजी तो है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि ईजी है ना उनके लिए. और जो आप जैसे लोग हैं या मैं हूँ, तो हमारे लिए तो ये चैलेंजिंग है, राइट. ऑब्वियसली उसका फ़ायदा ये जो आपने इससे पहले बात की कि वो कॉन्वर्सेशंस तो वो नहीं कर सकते, यू नो, जो आप कर सकते हैं. आई हैव हैड जर्नलिस्ट ओवर हियर यहाँ पे एज माय गेस्ट, और वो जब जा रहे होते हैं तो वो दे डू से कि आपने ये सवाल ऐसा था, ये यू नो, लाइक. तो वो अब आप उनसे वो चीज़ें पूछ लेते हैं. फ्रैंकली ज़ाहिर है 1-1.5 घंटा बंदा अगर बैठा हुआ है तो आप उससे और क्या बात करेंगे, सभी पूछ लेते हैं आप. तो मुझे तो उससे भी ज़्यादा कि आप पॉडकास्ट चलें करें, आपको नया शो बनाए ना डिजिटल का. आप क्योंकि आपकी तो इतनी रिसोर्सेज हैं आपके पास, इतना कुछ सब कुछ है आपके पास, क्रिएटिव डायरेक्टर से लेके और पता नहीं क्या. बट अगेन मुझे लगता है कि I've also heard these channels are hiring a lot on digital also, you know, they are setting up. बट लेकिन वो ना जुगाड़ डिजिटल चल रहा है ना, कि यार अच्छा टीवी के चैनल एक अलग बनाओ और उसको क्लिप्स का नाम दे दो. तो अभी जो नॉर्मल चैनल के ऊपर क्लिप आ रहा है उसको और काट के उसके थंबनेल चेंज करके यहाँ पे डालते हो. अच्छा. So it's not like actually building a digital content. मतलब अब एग्जांपल मैं आपको दूँ, हमने Guantanamo Bay Diaries जर्नलिस्ट के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, जजेस के साथ, मंजूर पश्तीन्स एंड TLPs, मतलब हर चीज़ हमने कवर की. आप इस तरह का डिजिटल का कंटेंट बनाएं आउटसाइड ऑफ पॉडकास्ट. पॉडकास्ट ठीक है, एक वर्टिकल है ना, ठीक है, हाँ. तो आप इस तरह तो नहीं है जी अच्छा मैं भी तो पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं डिजिटल हो गया हूँ. मतलब दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. हाउ डू यू सी फिर यू थिंक BBC डिजिटल एंड BBC उर्दू एंड इंडिपेंडेंट ये बेहतर काम कर रहे हैं, एंड यू सी देम एज अ मच बेटर. अगेन उनको भी ये कि उन क्रिएटिविटी एक हद तक रुकती है. नंबर 1 आपने पैसे नहीं बनाने.
بس آپ کو ایک پیسہ سال کا ملتا ہے اتنے $1000. آپ کو پتہ ہے میں نے 20-30 لوگوں کی ٹیم مینیج کرنی ہے اور بس ایک ایوریج آپ چلاتے رہیں اس کو. اور پھر ظاہر سعودی انفلوئنس ہے, برٹش انفلوئنس ہے, ذرا وہ بھی ٹیکنیکلی تو گورنمنٹس کے ہی ہیں نا سارے, تو اس میں بھی آپ اتنا کھل اب آپ جا کے گوانٹانامو بے ڈیٹینیز کے انٹرویوز تو نہیں کر سکتے. تو اس میں تو ہم لوگوں کو آئی تھنک جو بہت بڑا ایج بھی ملتا ہے نا کہ دیر از نو سیٹ انوالوڈ. ہاں آئی تھنک یہ بہت بڑا ایج ہے کہ دیر آر انفلٹرڈ کانورسیشنز, اور وہ ایک چینل کبھی بھی اپنے ڈیجیٹل پہ مجھے لگتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا. آخر کار اس کے ڈیجیٹل پہ بھی تو اس کا چینل کا نام ہے, اور وہ ان دا اینڈ اگر کسی کو کال آنی ہے تو اسی چینل کے اونر کو ہی جو ہے وہ کال جو ہے وہ آنی ہے یا جو بھی ہے وہ اعتراض. تو یہ ایک لمیٹیشن جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے. اینڈ یو تھنک کہ اینی ٹائم سون یہ چیلنج نہیں ہے, یہ میں اپنے لیے بھی پوچھ رہی ہوں. اور اگر چیلنج آئے بھی تو اس کا بھی اچھے کانٹینٹ کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا. ہاں فائدہ ہوگا. مطلب میرا تو بڑا نا زندگی کا وہ ایک فلسفہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو بلڈ بگیسٹ آپ کہہ لو کہ بلڈنگ ان یور کنٹری ان یور اسٹریٹ, سو یو ڈونٹ نیڈ کہ آپ نے باقیوں کو نیچے گرا کے اپنی بنانی پڑے. سو آپ اپنی بھی بناتے رہیں اور جو لوگ بنائیں گے وہ اس کا ان سب کو فائدہ ہوگا. مطلب ایون لاز ہیں ڈیجیٹل کے, مطلب ڈیجیٹل کا لا ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو 50 چینل ہوں گے تو کوئی لا کا سوچے گا نا, لا بھی کرے گا. تو اور پھر لائک وہی ہے کہ آپ کا اپنا جرنی ہے. مطلب کوئی آپ سے مطلب اب میں زندگی میں امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ 5 سالوں کے اندر اندر میں عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں. مطلب دیٹس انسین. لائک اف یو تھنک لائک ریئلی کہ یار ایک بندہ جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے وہ اچانک جو ہے بیٹھ کے عمران خان سے جنرل فیض کا کوشچن پوچھ رہا ہے اور وہ اگلے دن ٹی وی پہ چل رہے ہیں, اور جو خود کیمرے پہ آنا بھی جو کیمرے پہ بھی نہیں آنا چاہتا.